اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیر بالا سے عبدالحمید صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کر دیجئے، کیا ایک مسلمان غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کر سکتا ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ جس طرح کرسمس ہے یا دیوالی ہے، ان موقعوں پر ایک مسلمان کی شرکت کا کیا حکم ہے؟ جناب عبدالحمید صاحب، بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے۔ دیکھیے، اسلام زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ ہے، اور ہم مسلمان لوگ جو ہیں، ہم یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ جو قانون ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو طور طریقے ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں، ہم اس پر خود بھی عمل کریں گے، اوروں سے بھی عمل کرائیں گے، اوروں کو بھی اس کے لیے آمادہ کریں گے، تیار کریں گے کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اب اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہوتا ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے یا کوئی اور پارسی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت اس کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سیدھا راستہ گمراہی سے واضح ہو چکا ہے، اب دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی اور زور جبر نہیں ہے۔ لہذا ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان بننے پر مجبور تو نہیں کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، نہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے غیر اسلامی طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دین کا حکم یہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کے احکام کے مطابق معاشرے کو بنا نہیں سکتا ہوں تو کم از کم معاشرے میں اس رب کے قانون کی خلاف ورزی میں کسی کی مدد نہ کروں۔ اگر ایک آدمی عیسائیت کے مطابق 25 دسمبر کو میری کرسمس کہتا ہے، کرسمس کا دن مناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر کو ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو اللہ کے بیٹے تھے اور خدائی میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اب میری کرسمس کا دن مبارکباد دینا اس پر، یا ان کے ساتھ میں شریک ہونا، یا ان کی حوصلہ افزائیاں کرنا، یہ ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ اس طرح دیوالی کی رسم ہے ہندوؤں کے ہاں، ہم نہ اس میں شرکت کرنے کے پابند ہیں اور نہ اس میں اس کی حوصلہ افزائی کی ہمیں اجازت ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اصولوں پر کاربند رہیں۔ دوسرے لوگ جو اپنے طور طریقوں سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو یہ حق تو ہے کہ وہ اپنا کام کریں، لیکن ہم ان کی حوصلہ افزائیاں نہ کریں اور ان کے ان تہواروں میں شرکت نہ کریں، کیونکہ غیر اسلامی تہواروں میں شرکت کا مطلب ان کی حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ اب جیسے میری کرسمس کہنا یا کرسمس کی تہوار میں شرکت کرنا یا دیوالی کی رسم میں شرکت کرنا، یہ اصل میں عیسائی یا ہندوؤں کو اس بات کی مبارکباد دینی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جو عقیدہ آپ کا ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اس طرح نہیں کہہ سکتا ہے۔ میں زندگی بھر کبھی یہ اجازت نہیں دوں گا، نہ کروں گا کہ میں کہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، قابل احترام ہے میرے لیے، میں اس کا احترام کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کے پیدائش کے دن پر لوگوں کو مبارکباد دوں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت خدا کے یا ابن اللہ کے پیدا ہوئے تھے، تو اس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ کے رہیں، اور اس میں کسی کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا کر اس دن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی نیا تصور پیش کر دوں جو ان کے عقیدے سے متصادم ہو۔ میں اچھے اوقات میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھائی اللہ کے ایک بندے ہی تو تھے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لقد جئتم شیئا ادا، تو تم لوگ جو کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا جن لیا ہے، اللہ نے اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کر لیا ہے، تم یہ اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ لقد جئتم شیئا ادا، ایک عجیب غریب بات کر رہے ہو۔ اللہ کو گالی دینے کی اگر اجازت ہم نہیں دیں گے، اور اگر کوئی شخص اللہ کو گالی دے رہا ہے تو میں کم از کم اس کا دستوبازی نہیں بنوں گا اور اس کے پروگرام کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ اس کو یہ احساس دلاؤں گا کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس موقع پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پیغام مجھے اس تک کنوے کرنا، اس کے دماغ میں بات بٹھانا کہ بھائی عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور مقدس رسول ہے، لہذا اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، نہ کہ اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے اور 25 دسمبر کو اس کی یوم پیدائش منائی جائے۔ یہ بات میں عرض کر دوں کہ اس طرح کے تہوار جو ہیں یہ اکثر غلط بنیادوں پر قائم ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ثابت ہی نہیں ہے تاریخی طور پہ، کوئی کرسچن پادری یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک شاذ قول ہے،
ایک بالکل نادر ریئر قول ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کو جا کے اس کو عقیدے کا حصہ بنا کر وہ پیش کریں اور ہم پھر اس میں ان کے ساتھ شرکت کریں، ان کو مٹھائیوں کے ڈبے پیش کریں، ان کو نئے کپڑے دیں، اپنے بچوں کو اس موقع پر نئے کپڑے پہنائیں اور ان کی خوشیوں میں اس طرح شریک ہو کر ان کو یہ احساس دیں کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہندو جو تہوار منا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، ہم اللہ کے مقابلے میں کسی اور شخص کے قانون کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس طرح کے تہواروں میں شرکت کرنا شرعاً ہم غیر جائز یا ناجائز سمجھتے ہیں، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ خاص طور پہ مسلمان کے وہ لوگ جو اپنے دینی عقائد پر بہت راسخ ہیں اور مضبوط طریقے سے قائم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے رسم و رواج سے دور رہیں اور ایسے مواقع کو دعوت اور تبلیغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جا کر آپ صحیح پیغام دعوت کا نشر کر سکتے ہیں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام یاد دلا سکتے ہیں، تو ضرور آپ جائیے۔ لیکن مبارکباد دینا اور اس میں شریک ہونا اور میری کرسمس کہنا یہ اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ اس سے جتنا گریز کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اپنی رواداری کے نتیجے میں اس طرح کہنا یہ غلط ہے، یہ رواداری نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے اور اسلام سے صریح انحراف ہے، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بعض لوگ اس چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کے حوصلے بڑھانے چاہیے کہ وہ ایک عبادت ہی تو کر رہے ہیں، عبادت وہ غلط کر رہے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی گائے کی بندگی کر رہا ہے، اگر ایک آدمی سانپ کی بندگی کر رہا ہے، تو کیا میں اس کے پاس جا کر اس کے حوصلہ بڑھاؤں کہ تم ٹھیک کر رہے ہو یا مبارکباد دوں؟ نہیں، مجھے اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے موقع پر کہ بھائی تم جس چیز کی بات کرو یہ تو خود مخلوق ہے، یہ خود کیا کر سکتا ہے؟ خود گائے کیا کر سکتی ہے؟ خود سانپ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے ان مواقع کو استعمال کیا جانا چاہیے، حکمت کے ساتھ، حکیمانہ انداز کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو یہ چیز پیش کی جانی چاہیے اور ان مواقع کو دعوت دین کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اول تو ان سے شریک ہوتے ہیں ان کے معاملات میں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر دور جا کے بیٹھ کر اس سے گریز کرتے ہیں اور ان کو صحیح رخ تصویر کا دکھانے سے اجتناب برتتے ہیں۔ حقیقت میں ان مواقع کو استعمال کیا جائے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے اور اس انداز سے پیش کی جائے کہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ محض جذبات میں آ کر کوئی بات کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ ان کے دلوں میں اتارنے والی بات کی جائے، تاکہ دلوں میں بات اتر جائے اور وہ حقیقت کو سمجھ سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی حیثیت کیا ہے۔ لہذا میری کرسمس کہنا، دیوالی میں شرکت کرنا، ان مواقع پر غیر مسلم مبارکباد دینا یا ان موقعوں پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر خوشی کا احساس دلانا، یہ شریعت کی روح سے بالکل ناجائز اور غلط ہے، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ چاہے ہم عوامی سطح پر یہ کام کریں، سیاسی سطح پر یہ کام کریں یا مذہبی سطح پر یہ کام کریں، یہ ہر صورت سے صحیح نہیں ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی دعوت کو حکیمانہ انداز سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ اور توفیق عطا فرما کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یا اللہ، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اسے اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز بنا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و بارک وسلم۔